حال ہی میں چارج سنبھالا ہے لیکن ورکنگ کافی زیادہ کر رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ آخر کس طرح سے ورکنگ کی جا رہی ہے, جو مسائل سامنے آ رہے ہیں ان پر کس طرح قابو پایا جائے گا. سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, مبارکباد بھی آپ کو چارج سنبھالنے پر. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی بات کریں تو یہ ایک ایسا محکمہ ہے, آپ کو بھی یقیناً زیادہ پتہ ہے کہ شہریوں کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں. ایک دن صفائی نہ ہو تو کمپلینٹ شروع ہو جاتی ہے, جہاں بھی صفائی نہ ہو شکایت فوری آتی ہے. تو کس طرح مینیج کرنے جا رہے ہیں؟ شہریوں کے مسائل یہ ہیں کہ عملہ نہیں پہنچتا, وہاں سے ویسٹ کو اکٹھا کرنے میں پرابلم ہے, تو اس کے حوالے سے کس طرح مینیج کرنے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر جناب عامر ملک صاحب کا ایک ویژن ہے کہ ملتان کو ہم نے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے. اچھا ایسا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا عملہ نہیں پہنچتا, یہ واقعی کچھ ایشوز آ رہے تھے. وہ چونکہ کرونا کی وجہ سے ہمارا جو بایو میٹرک اٹینڈنس کا سسٹم ہے وہ کہ 2-3 مہینوں کے لیے ہم نے سسپینڈ کر دیا تھا. اس کے علاوہ اب میں آیا ہوں تو میں نے ایک سسٹم کیا ہے کہ ہم نے ایک موبائل ایپ ہے, اس کو جتنے بھی ہمارے سیکٹر انچارج ہیں ان کو ہم نے وہ موبائلز کے اندر ہم نے ایپ وہ کرا دی ہے. اس میں ان کی ڈائریکٹ لوکیشن بھی آتی ہے, ٹائم بھی آتا ہے. اب صبح فرسٹ ٹائم 5 بجے جب عملہ پہنچتا ہے وہ ہمیں اپنی حاضری بھیجتے ہیں اس ایپ کے ذریعے. چارج سنبھالنے کے بعد اقدامات جاری کر دیے ہیں کہ اب جو آپ کا آنکھ کے ذریعے حاضری کے سسٹم تھا اس کو ایکٹیو دوبارہ کر دیا گیا؟ جی آنکھ کے ذریعے بھی ہم دوبارہ اس کو ایکٹیو اب کر دیا گیا ہے. ان کی پوری حاضری چیک کی جا رہی ہے اور الحمدللہ وہ اب آ رہے ہیں. جو لوگ نہیں آئیں گے, کیونکہ آئرس کا سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس میں اگر جو بندہ غیر حاضر ہوگا اس کی غیر حاضری آٹومیٹکلی ہمارے سسٹم میں آ جائے گی, تو اس کے خلاف ہم سخت ایکشن لیں گے. تو یہ ایشو تو انشاءاللہ ہمارا اب حل ہو گیا, اس میں کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے. شاپ میں ہم نے بھی وزٹ کیا, وہاں پہ جو مشینری نظر آئی, کچھ مشینری کافی خراب نظر آئی, اور جو گاڑیوں کے ٹائر تھے وہ کافی خستہ کا شکار تھے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی نئی خریداریاں بھی کی گئی تھی اور نئے ٹائر منگوائے گئے تھے. اس وقت ہی کافی الزامات بھی آئے تھے کہ چائنا کے منگوائے گئے, ان باتوں میں نہیں جاتے. لیکن جو اس حوالے سے چیک اینڈ بیلنس ہے, اس کو کیسے مانیٹر کرنے جا رہے ہیں؟ کیا دوبارہ کوئی آپ ورکنگ کے حوالے سے اس کو بہتر بنایا جائے گا کہ آئندہ اس طرح کی شکایات نہ آئے؟ ہاں جی ایسے ہے کہ اب ہم ورکشاپ کے لیے ایک تو ٹائرس کی دوبارہ خریداری کرنے چل رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جب ٹینڈر ہوئے تو ایک ایشا ٹائرس کی ایک فرم تھی, انہوں نے ہمیں سپلائی نہیں دی تھی, تو ان کی ہم نے سیکیورٹی 5,30,000 وہ ضبط کر لی ہے, اور اس کے علاوہ ان کو ہم نے بلیک لسٹ کر دیا ہے. اور ٹینڈر آج میں نے ایشو کر دیا, ٹینڈر ہم نے دوبارہ فلوٹ کر دیا ہے. جو ہی انشاءاللہ وہ پروسیس مکمل ہوتا ہے تو ہم ٹائر دوبارہ خرید لیں گے. جہاں تک ورکشاپ کے ٹیکنیکل ایشو کی بات ہے تو وہاں ایک ورکشاپ مینیجر کی سیٹ ہوتی ہے, اس کے لیے بھی ہم نے بورڈ کو ریکویسٹ کی ہے. تو انشاءاللہ ہم وہ جو لوور سٹافنگ ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. جلد از جلد ہم اپنا ٹیکنیکل سٹاف بھرتی کر کے نا اس کو آپریشنلائز کر دیں گے. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے امیدیں اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ اب تک جب سے یہ قیام ہے یہ کچھ 6-7 ارب روپے کا بجٹ اس کو مل چکا ہے. تو شہری یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں, عوامی نمائندے کہتے ہیں کتنا بجٹ لگ گیا شہر ملتان پہ, اور یوسیز گنی چنی ہے, 70-80 یوسیز ہیں, پورا ملتان ڈسٹرکٹ تو ہے نہیں اس میں. تو کیا کیپیسٹی کو مزید بلڈ اپ کیا جائے گا؟ کیا مزید شہر یا جو ارد گرد کی یوسیز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا؟ جی بالکل ٹھیک. ایسے ہے کہ ملتان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, تقریباً کوئی 60-70 لاکھ سے بھی اس وقت اس کی آبادی زیادہ ہے. یوسیز ہمارے پہلے ہمارے پاس 68 تھیں, یوسیز اب 94 ہو گئی ہیں. سٹاف ہمارا وہی ہے, سٹاف بھرتی نہیں کیا گیا, کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی. تو ریسنٹلی ہم نے 300 لوگ بھرتی کیے تھے اور تقریباً 500 لوگ اور انشاءاللہ ہم بھرتی کرنے جا رہے ہیں. تو ان سے امید ہے ہماری کی امپرومنٹ ہوگی. جہاں تک مشینری کی بات ہے, مشینری بھی ہم خرید رہے ہیں. ابھی تقریباً کچھ 500 کارٹس اور 300 نئی بڑی خوبصورت ڈسٹ بن خریدی گئی ہیں. وہ ڈسٹ بن ابھی ہم نے ان کی پلیسمنٹ شروع کر دی ہے. کارٹس ہم نے 500 کا ٹینڈر دیا تھا, اس میں سے 100 کی ڈلیوری آ گئی ہے, 400 اور بھی ہمارے پاس آ جائیں گی, تو وہ بھی ہم تقسیم کر دیں گے. تو انشاءاللہ جو ہی ہمارے لوگ بھرتی ہوتے ہیں پلس ہماری یہ سپلائی آ جاتی ہے مشینری کی, تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. میگا ایونٹ آپ کا ہوتا ہے عید الاضحیٰ کا, سب سے مشکل ٹائم ہوتا ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے لیے, کیونکہ پورے شہر میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ علائشوں کی صفائی اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں صفائی کو مینیج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. پہلے بھی جب بھی عید کا ایونٹ آتا ہے تو اس حوالے سے مسائل آتے ہیں. عید بھی آنے والی ہے, ایک آدھا مہینہ رہ گیا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا پلاننگ کی گئی ہے؟ کیا کوئی نیا اسٹاف آئے گا جسے آپ ہینڈ کارٹس کا بتا رہے ہیں, کوئی مشینری کا بتا رہے ہیں, تو کتنی ایڈ کی گئی عید کے حوالے سے؟ یہ جو میں آپ کو ہینڈ کارٹس اور یہ مشینری بتا رہا ہوں یہ ہماری عید سے پہلے سپلائی آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ بہت اچھا ایونٹ کور کیا گیا تھا. 3 دن کے اندر ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ملتان شہر کو صاف کر دیا تھا اور ہائر لیول پہ اس کی اپریسیشن بھی ہوئی تھی.
تو انشاءاللہ ہماری یہ مشینوں کی سپلائی بھی آ جائے گی. ہمارے پاس وہ سٹاف ایز اٹ از جیسے پچھلے سال تھا وہ پورا ہمارا موجود ہے. ان کی ہم نے ٹریننگ بھی شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ پچھلے سال میں ہم نے کچھ مشینری ہائر بھی کی تھی, رینٹ پہ لی تھی. وہ جو ہم نے وہ رینٹ کا ہمارا ٹینڈر ہے وہ اس کی اپروول ہو گئی ہے. بورڈ آف جو ڈائریکٹرز ہیں ہمارا, اس کا ٹینڈر آج انشاءاللہ ہم نے ڈی جی پی آر کو لاہور بھجوا دیا ہے. 1 یا 2 دن میں وہ ٹینڈر ہمارا آ جائے گا. اچھا, علیحدوں کی ڈسپوز کرنے میں کافی پرابلم آتا ہے کیونکہ کلیکٹ کر دی جاتی ہے, اب ان کو کہیں پہ تلف بھی کیا جانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی جگہیں دیکھی گئی ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آس پاس کے نواحی علاقے ہیں وہاں پر جگہیں دیکھی جاتی ہیں, لیکن وہاں سے بھی شکایت آتی ہے جب سمیل اٹھتی ہے شام کے وقت. تو اس کے حوالے سے بھی کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے؟ جی بالکل, اس کے بارے میں ہم پلاننگ کر رہے ہیں. کل میں نے بذات خود اپنی ٹیم کے ساتھ حبیبہ سیال, ہمارا ایک ویہاڑی روڈ کے اوپر ایک پوائنٹ ہے, میں نے اس کو وزٹ کیا ہے. وہی ہمارا فکس پوائنٹ ہے. تو اس کو ہم ریڈی کر رہے ہیں تیاری کے لیے. انشاءاللہ وہیں ہماری ڈسپوزل ہوگی, وہیں ان کو بری کریں گے جتنی مطلب علائشیں ہوں گی. تو پراپرلی اس کو کیمیکل مطلب ان کے اوپر چھڑک کے نا. حبیبہ سیال کو کبھی فعال بھی کیا جائے گا کوئی نئی ویسٹ لینڈ؟ کیونکہ ابھی تو آپ کے پاس صرف حبیبہ سیال کا تو ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا ہے, وہ تو کافی عرصے سے بند ہے. تو کیا کوئی نئی جگہ دیکھی جا رہی ہے کوئی؟ کیونکہ ویسٹ کو ڈسپوز کرنے کے لیے, تلف کرنے کے لیے یا ویسٹ کو جمع کرنے کے لیے کوئی جگہ ابھی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس میرے خیال میں نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے لابر موڑ, وہاں ہمارے پاس 35 ایکڑ زمین موجود ہے. تو ابھی ہم حبیبہ سیال کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہمارے 35 ایکڑ کا وہ رقبہ ہے, بہت زیادہ ہے. وہاں اس کو ہم فعال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ ہم اس کو فعال کرنے جا رہے ہیں. شہر میں دیکھتے ہیں کہ ویسٹ مینجمنٹ یا ویسٹ جب کلیکٹ ہوتا ہے تو پرائمری کلیکشن پوائنٹ بنائے گئے ہیں مختلف شہر کے چوکوں چوراہوں پر. پہلے جس طرح ہم دیکھتے تھے معصوم شاہ روڈ سے جاتے تھے تو جو عام خاص باغ ہے اس کے پاس ہوتا ہے, لیکن وہ اب ختم ہو گئے. تو وہاں پرائمری کلیکشن پوائنٹس پر شکایت یہ آتی ہے کہ جب وہاں پہ مشینری ٹائم پہ نہیں پہنچتی, اگر وہاں پہ 4 گھنٹے بھی ویسٹ موجود رہے تو سمیل اٹھتی ہے اور آس پاس دکانیں تاجر پریشان ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کوئی جگہ مختص کی جائے گی کہ آبادی یا جہاں پہ دکانیں ہیں وہاں پر پرائمری کلیکشن پوائنٹ نہ ہوں؟ اس طرح کہ ایک تو پرائمری کلیکشن پوائنٹ ہم تھوڑا کم بنائیں گے اس دفعہ, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ایک بایو ڈسپوزیبل ویسٹ شاپر ہوتے ہیں وہ ہم خرید رہے ہیں. میری شہریوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم ہر گھر میں وہ شاپر دے دیں گے کہ علائش جب وہ گلی میں اس طرح نہ پھینک دیں, اس کو پراپرلی اس بایو ڈیگریڈیبل شاپر کے اندر بند کر کے ہمارے جو پوائنٹ ہے وہ وہاں پہ رکھیں, اور وہاں سے ہمارے جو رکشہ ہے پک اپس ہیں وہاں سے وہ اٹھا کے نا ہم پراپرلی اس کو ڈسپوز آف کر دیں گے. 1139 آپ کا کافی مقبول نمبر تھا کسی زمانے میں. آج کل وہاں پہ شکایات کم آتی ہیں, شہری بھی اب انجان نظر آتے ہیں کہ یار 1139 کس کا نمبر ہے, ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ان کو نہیں پتا. تو اس پہ جو آپ کا کمپلینٹ سیل نمبر ہے اس کو کس طرح ایکٹیو کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی میں نے آج پروگرام کیا, میں نے جس شہری سے پوچھا انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ 1139 کس کا نمبر ہے. جی بالکل, میں اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم پوری فل فلیج اویئرنیس کمپین چلانے جا رہے ہیں. ملتان کے شہریوں کو ہم بتائیں گے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کیا ہے, کیسے کام کرتی ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک ہمارا فیس بک پیج ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا, اس کو بھی میں نے جو میری آئی ٹی کی ٹیم ہے ان کو میں نے ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو بوسٹ اپ کریں. اس کے لائکس ود ان 1 منتھ کم از کم 10,000 تک لیں. جو ہمارا پھر پیج فیس بک کا پیج ہے اس کے اوپر جو بھی کمپلینٹ آئیں گی آٹومیٹڈ سسٹم کے تحت وہ ود ان 1 ڈے حل ہوں گی. اگر وہ حل نہیں ہوں گی تو اس کا میں ایک سینٹرل کنٹرول سسٹم بنا رہا ہوں. تو وہ سینٹرل کنٹرول سسٹم میں وہ جو شکایت ہے وہ کمپلیٹ ہے اس کا ٹائم ہوگا 2 دن کے بعد وہ ایسکیلیٹڈ میں چلی جائے گی. پھر 2 دن میں نہیں ہوتی تو 3 دن کا پیریڈ ہوگا ایسکیلیٹڈ. اگر 3 دن میں نہیں ہوتی پھر سپر ایسکیلیٹڈ میں چلی جائے گی. وہ ہمارا جو سینٹرل کنٹرول سسٹم ہے کمپیوٹر والوں کا, ان کی پرچیز تقریباً ہو چکی ہے, وہ ہم سارا خود میں دیکھوں گا اس کے اوپر. تو انشاءاللہ وہ ایشو نہیں ہے. اس کو نمبر کو بھی ہم فعال کر رہے ہیں, فیس بک پیج بھی ہمارا استعمال ہوگا. جو بھی کمپلینٹس آ رہی ہیں میں ان کو خود دیکھوں گا اور ان کو میں خود ہی سالو کروں گا. کچھ کمپلینٹ ہم ہی بتا دیتے ہیں شہریوں کی, جو چند علاقے مینشن کر دیتے ہیں. بودلہ ٹاؤن وہاں سے کافی شہروں نے شکایت کی. اس کے علاوہ سمیج آباد روڈ, وہاں پہ ایک روڈ مکمل روڈ آدھا روڈ کور کر لیا گیا لیکن آدھی روڈ پہ ابھی بھی ویسٹ کافی موجود ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں اندرون کے علاقوں کی, وہاں بھی اس طرح کی شکایت آتی ہیں. تو ان علاقوں میں ایک فوکس کیا جائے گا, کیا نوٹس لیا جائے گا, عملے کو ایکٹیو کیا جائے گا؟ جی بالکل, ہم میں نے جیسے آپ کو بتایا نا اسٹرینتھ بھی بڑھا رہے ہیں. 500 بھرتی ہم اور مطلب ہے کہ لوگ لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹرینتھ کا ایک بنیادی ایشو ہوتا ہے. ملتان کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے. 64 پہلے ہمارے پاس یوسیز تھیں. اب جو میٹرو کارپوریشن کا نیا نوٹیفکیشن آیا ہے تو یوسیز 94 تک چلی گئی ہیں. ہمارے پاس اسٹاف وہی ہے, ہمارے پاس ریسورسز وہی ہیں, لیکن ہمارا کام بہت زیادہ
बढ़ गया है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को हम ओवरकम कर रहे हैं। जो ही हमारे पास स्टाफ आता है तो वहाँ हम मज़ीद कंसंट्रेट करेंगे इंशाल्लाह इन इश्यूज़ को सॉल्व करें। सर आपने बताया कि अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें, सुबह सवेरे स्टाफ आता है और उसके बाद वो सफाई करके चला जाता है, उसके बाद शहर में सफाई की शिकायत यकीनन आती है, क्योंकि जब कारोबार शुरू होता है वो 9 बजे शुरू होता है और शाम तक रहता है। तो उसके हवाले से क्या मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, कोई डबल शिफ्ट का कोई कंसेप्ट लॉन्च किया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारा स्टाफ तो सुबह 5 बजे आके 12 बजे चला गया, 1 बजे तक चला गया। फिर लोगों का बिज़नेस शुरू हो जाता है, रेहड़ियों वाले आ जाते हैं और दुकानदार आ गए, उन्होंने अपनी दुकानें खोली। तो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जनाब आमिर खटक साहब की स्पेशल उनका ये एक इनिशिएटिव है कि हम अब एक डबल शिफ्ट शुरू कर रहे हैं। स्पेशली हमारी जो मेन मार्केट है उनके अंदर जो मेन जगह हैं जहाँ बिज़नेस होता है, जहाँ लोग शाम को विज़िट करते हैं, हमारी सेकंड शिफ्ट शुरू हो गई है, आज से उसका इफ्तिताह हो गया। मतलब कि आज से आगाज़ कर दिया गया है डबल शिफ्ट का? जी बिल्कुल, डबल शिफ्ट का आगाज़ कर दिया गया है। अब हमारी एक शाम की भी शिफ्ट होगी, तो शाम को भी हम हमारे जो मार्केट्स हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं और हमारी जो रोड्स हैं, हम शाम को भी वहाँ सफाई करेंगे। देखिए उससे सफाई का अमल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आईटी का काफ़ी अच्छा सिस्टम था, किसी ज़माने में ट्रैकर सिस्टम भी फवाल था। कोई इस हवाले से हो सकता है कि शहरियों को इस हवाले से आईटी के ज़रिए मदद मिले, जिस तरह मोबाइल ऐप आ गई हैं, कोई इसमें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस हवाले से कोई इंट्रोड्यूस करना चाह रही है? जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक मतलब ड्रीम है, हमारा एक विजन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि हमने अपने चीज़ों को डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जाना है। तो आईटी में रीजन है हमारे इमरान, तो मैंने उनको ज़िम्मे लगाया कि ऐसी हम एक बेसिकली ऐप बनाना चाहते हैं जो हम तमाम शहरियों को देंगे कि अगर कोई इशू है, किसी शहरी को कोई गंदगी है, कोई सफाई नहीं होती, कहाँ कोई गार्बेज पड़ा हुआ है, तो वो उसकी पिक लेगा, तस्वीर लेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, लोकेशन आ जाएगी, वो हमारी सिस्टम में अपलोड होगी। सिस्टम में अपलोड होने के बाद वो जो कंप्लेंट है वो मेरे पास, मैनेजर ऑपरेशन के पास और सेक्टर इंचार्ज जो है उसके बाद चली जाएगी। उसके बाद हम उसमें टाइम रखेंगे 24 आवर्स का। अगर 24 आवर्स में वो कंप्लेंट हल नहीं होती है तो ऑटो सिस्टम के तहत ही वो मेरे पास वापस आएगी, मैं एक्शन लूँगा। नंबर 1। दूसरा एक ऑप्शन हम उस ऐप में ये रखने जा रहे हैं कि हम वो जो क्लाइंट है, वो जो कंप्लेंट भेज रहा है, उसको कमेंट्स का उसको ऑप्शन देंगे, वो कमेंट केयर करेगा, हल हुआ है कि नहीं हुआ। यस, वो सेटिस्फेक्शन उसका लेवल वो बताएगा। अगर वो कहते हैं जी मेरा मसला हल हो गया है, एवरीथिंग इज ओके, तो वो कंप्लेंट रिजॉल्व होगी, वरना वो रिजॉल्व शो नहीं होगी, मैं दोबारा उसको लॉक ऑर्डर करूँगा। उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ये सिस्टम बेहतर होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना